بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 137۔ اس زمین کا کیا حکم ہے جس پر غلاظت لگی ہو یا پیشاب کا خانہ وغیرہ کیا ہو، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دیہاتی مسجد میں داخل ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے۔ اس نے نماز پڑھی، جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو اس نے دعا کی، اے اللہ مجھ پر رحم کر، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم کر، اور ہمارے ساتھ کسی پر رحم نہ کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی طرف متوجہ اور فرمایا، تم نے ایک وسیع چیز کو تنگ کر دیا۔ کچھ دیر بعد وہ شخص مسجد میں پیشاب کرنے لگا تو لوگ اس کی طرف لپکے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ظاہر ہے اس نے جب کر لیا، تو سرکار نے فرمایا کہ اس پیشاب پر پانی کا ڈول بہا دو۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا، تمہیں آسانی فراہم کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے، تنگی دینے کے لیے نہیں بھیجا گیا ہے۔ یعنی کہ اگرچہ ایسی کوئی معاملات ہوتے ہیں تو وہ جگہ دھو دینے کا حکم ہے۔ ہاں جی، اس جگہ پر اگر کہیں پر بچہ ہے یا بڑا ہے یا کوئی جانور ایسی غلاظت کر جاتا ہے مسجد کے اندر، تو اتنے حصے کو، اس ایریے کو دھو دینا چاہیے۔ آج کل چونکہ اس ٹائم تو مسجدیں کچی تھیں، فرش کچے تھے، آج کل چونکہ پکے فرش ہیں تو وہ بآسانی دھل جاتا ہے۔ تو بہرکیف یہ حدیث پاک تھی، اور اس حدیث کو مد نظر رکھ کر زمین کو پاک کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ مذاہب ائمہ کرام کا بھی ہے۔ آپ جب زمین پلید ہو جائے تو اسے پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے، اس کے بارے میں ائمہ فقہاء کا کیا حکم ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نقطہ نظر ہے کہ زمین جس طرح دھونے سے پاک ہو جاتی ہے، اسی طرح خشک ہونے سے بھی طاہر ہو جاتی ہے۔ ہاں، اگر کوئی ایسی چیز تھی، اب کسی نے پیشاب وغیرہ کر دیا، وہ خشک ہوگی، اس کے اوپر سے داغ دبا ختم، تو وہ جگہ پاک ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلیل ہے، آپ نے حضرت امام اعظم نے جو دلیل لی ہے نا، وہ کیا دلیل ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کی، کہ آپ فرماتی ہیں زمین کی طہارت اس کا خشک ہونا ہے۔ آپ کی طرف سے ائمہ ثلاثہ کی دلیل کا جواب یہ دیا جاتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعرابی کے پیشاب والی جگہ کی مٹی کھدوا کر مسجد سے باہر پھینکوا دی، اور اس جگہ پانی گرانے کا مقصد بدبو ختم کرنا تھا۔ جی، ظاہر ہے ایک جگہ پر یہ بھی ہے کہ آپ نے اتنی مٹی کھدوا کر وہ پھینکوا دی، یہ بھی ہے۔ حضرت امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل کا موقف یہ ہے کہ زمین اور ہر وہ چیز جو اس کے حکم میں مثلاً دیوار، درخت اور کھڑی فصل وغیرہ فقط پانی سے دھونے سے پاک ہو سکتی ہے۔ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے دلیل لی کہ ایک شخص ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں صحابہ کی معیت میں تشریف فرما تھے کہ اچانک ایک اعرابی مسجد میں داخل ہوا۔ اس نے نماز ادا کی، پھر یوں دعا کی، اے پروردگار تو مجھ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحم کر اور کسی پر نہ کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ایسی دعا سے منع کیا، پھر وہ ٹور کر مسجد کے ایک کونے میں پیشاب کرنے کے لیے بیٹھ گیا۔ صحابہ نے اسے اس حرکت سے منع کرنے کی کوشش کی، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روک دیا۔ جب اس نے پیشاب کر لیا تو آپ نے اسے طلب کیا اور فرمایا، یہ مسجد ہے جو نماز اور ذکر و فکر کے لیے تیار کی گئی ہے، نہ کہ پیشاب اور قضاء حاجت کے لیے۔ آپ نے اپنے صحابہ کو حکم دیا کہ اعرابی کے پیشاب والی جگہ کو کھود کر مٹی باہر پھینک دی جائے اور اس جگہ پر پانی کا ڈول بہا دیا جائے۔ یہ بھی حکم ہے۔ حضرات گرامی قدر، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، آپ کے سامنے میں نے یہ مٹی اگر کچی جگہ پر ہے تو ظاہر ہے اس کو پاک کیسے کرنا ہے وہ بھی ہے۔ مسجد جیسا کہ فرش اگر پکے ہیں
تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ وہی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق اتنی جگہ کو دھو دیا جائے تو معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں۔